مقام خدا ہے، ادائیگی فرض ہے، رتبہ بندگی ہے۔ کئی سو نمازی اپنی صفوں میں حالت قیام میں کھڑے ہیں، وہ راکع، وہ ساجد، وہ عاجز، وہ طالب، وہ مومن۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اور دعا مانگی جانے لگی۔ نماز سے پہلے دادا حماد علی اور چند بزرگ عالیان کے پاس آ چکے تھے۔ خواتین والے حصے میں لیڈی مہر بھی آ چکی تھیں اور نماز سے پہلے وہ ان سے دعائیں لے آیا تھا اور ان کا ہاتھ چوم آیا تھا۔ دعا ہو گئی تو عالیان اٹھا اور امام صاحب اور سب نمازیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے سب نمازیوں کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور عالیان کا تعارف کرانا شروع کیا۔ یہ عالیان مارگریٹ ہیں۔ یہ برطانیہ سے آئے ہیں، یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کی حقیقی والدہ وفات پا چکی ہیں اور یہ اپنی سرپرست والدہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ جناب عالیان بفضل خدا مسلمان ہیں اور بنت عبد الواجد اور جناب عبد الکریم کی پوتی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب انہیں دعائیں دیں اور ان کے نکاح میں شریک ہوں۔ غیر محسوس مسکراہٹیں ایسے گونجی جیسے مانو سب نے بلند آواز کہا، ہم ضرور شریک ہوں گے، ہم یہ خوشی کیوں کر حاصل نہیں کر سکتے جو معتبر اور درجات میں بلند تر ہے۔ صفوں کی ترتیب قائم ہے اور دعائیہ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے عجلے لباس عطر آگی ہیں اور سوچیں پاکیزہ۔ ان کی مسکراتی نظریں متوقع دولہے کو دیکھ رہی ہیں۔ کئی بچوں کو ان کے باپوں نے گودوں میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ ان کے کانوں میں بتانے لگے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ عالیان امرہ کا، امرہ عالیان کی۔ عالیان نے خود پر سب کی نظروں کو پایا اور اپنی مسکراہٹ کو چھپانے میں ناکام رہا، اور اس نے جانا کہ سب اس کے دل کی تیز تیز دھڑکن سن رہے ہیں اور شرارت لیے محظوظ ہو رہے ہیں، تو اس کے باقاعدہ لاہوری بننے کی تقریب میں سب شریک ہیں۔ اور سائی اور باقی کے ہال میٹس دم سادے سب دیکھ رہے ہیں۔ شاویز ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہے۔ سحر انگیز، کال بڑبڑایا۔ عالیان نے اپنے قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے پوچھا، اجازت ہے دادا؟ جواب میں دادا نرمی سے مسکرا دیے۔ عالیان امام صاحب کو حق مہر اور باقی کی تفصیلات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پھر دادا نے گواہوں کے نام لیے اور ان کا تعارف کروا دیا۔ امام صاحب انہیں اپنے ساتھ لیے خواتین کے حصے کی طرف آنے لگے۔ ندیاں دریاؤں میں گرنے لگیں اور دریا بحر بحر ہوئے۔ سجدہ گاہ میں پہلی نورانیہ زندگی کی سرپرستی سنبھالنے لگی۔ قافلہ صورت یہ مختصر سا سفر کیسا دل نشین ہے، لیکن پھر بھی اس کے جلد ختم ہو جانے کی دعا پر دل مائل ہے۔ ایک سے دوسرے گنبد کی نقشین چھتوں تلے کئی سو نمازیوں کے سامنے سے امام مسجد کے ساتھ عروس مشرق کی طرف جاتے اس نے اقرار کیا۔ ذرا افشاں میں غوطہ زن ہو کر نکلے پروانے گنبدوں کی چھتوں سے جھولتے فانوسوں کے گرد بے ساختگی سے لپٹے اور افشاں کی لہریں بناتے نمازیوں کے سروں پر برس گئے۔ کلام اقبال کے اسرار محویت سے چکا چوند ہوئے اور ساری شاعری ایک ساتھ میں سمٹ آنے کے لیے ایک ساتھ میں لکھی جانے لگی۔ اس بار اب عہد قدیم عہد جدید کا مہمان بننے آ رہا ہے۔ دریائے راوی واپس اپنے جگہ قلعے اور بادشاہی مسجد کی دیواروں کو چھوتا گزرنے لگا ہے۔ پانی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بنائے حوضوں میں بہہ آیا ہے اور حوضوں نے فوارے جاری کر دیے ہیں۔ شاہی قلعے کا پھاٹک کھول دیا گیا۔ گھوڑے اور ہاتھی، بگھیاں اور پالکیاں اپنی اپنی سواریاں قلعے کے دروازے سے اندر لے جانے لگے۔ نکارہ بجایا جانے لگا ہے۔ ادب ملاحظہ، ساعت نکاح۔ دن نے اپنی روشنی کم نہ کی اور ادھر لاہور میں 4 میناروں اور 3 گنبدوں پر ابر کرم سی نظر کی۔ سرخ گھونگھٹ سے ہوتی اس کی نظر سیاہ لکڑی کی جعفری کی جھری میں جڑی جھک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کسے ساتھ لا رہا ہے، اور وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہاں موجود ہیں۔ اس کے لب وا نہ ہوئے لیکن اس کے محسوسات ترنم میں آواز بلند کرتے چلے گئے۔ میں تیرے قدموں سے پہلے راستے میں پھول بچھاؤں، گلاب کے پھول بچھاؤں، تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آپ واروں، میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب۔ خوشی نے اپنے سارے پرانے معنی کھو دیے اور صرف ایک معنی پر بسرام ہو گئی، عالیان پر۔ اس کے سفید لباس شلوار قمیض پر سلوٹی تھیں۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فانوس اور قندیلیں شانوں پر اٹھانے والوں کی فوج تھی، نہ باجت تاشے والوں کی وہ بھگی سے اترا تھا، نہ کسی تخت سے، پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کی چکا چوند لہجہ بہ لہجہ بڑھتے جا رہی تھی اور اسے نظر بھر کر دیکھتے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے جو دولہا ہے
عنبر بیز آب سا، عشق میں قیام سا، زبان فیض میں کلام سا۔ طرب کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ جوڑے طاؤسی پر ان گیتوں پر رقصہ گنا ہوئے۔ وہ آہستہ روی سے امام صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کی اجلت پسندانہ چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ وہ سنجیدہ اور خاموش تھا، لیکن اس کے اندر برپا سما جشن کا راز اس کی آنکھیں اگل رہی تھیں۔ گھونگھٹ کے پار امراہ مسکرا دی۔ اسے صبح علیان کا میسج آیا تھا، ماما کہتی ہیں اگر ہمارا نکاح بحکم خدا طے ہے تو بس یہ طے ہے، اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ شک ہوگی اور شک یقین کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نکاح طے تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ممکن تھا، لیکن اس کا اور علیان کا ایک ہونا نہیں۔ وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعاؤں پر یقین کھو دیتی تھی۔ کیسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کاٹا اس نے، پانی پر چلنے جیسا بس ناممکن ہی۔ لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے وہ اپنے ہونٹوں کے کنارے دانتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کی مسکراہٹ نمایاں نہ ہو۔ اماں، دادی، دانیہ اسے کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی کبھی تھی ہی نہیں۔ ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا تھا اور ہونٹوں پہ لپ گلاس اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ عین سادھنا اور ویرا اسے شٹل کاک کی نشست گاہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے گھونگھٹ نکال لیا تو ویرا نے سوچا وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہننا چاہیے، اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے۔ جو عروس مشرق ہے، حسن میں تم طراق سی، طلسم میں طلسم کشا سی، گل پہراہن گل روسی۔ ویرا مبہوت اسے دیکھ رہی تھی۔ عین اور سادھنا اسے کچھ کہہ رہی تھیں کہ امراہ نے اشارے سے انہیں خاموش کروایا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے علیان کا نام نہیں لیا۔ امام صاحب جعفری کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ علیان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب بھی۔ علیان اور امراہ جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آ گئے۔ پل کے پل علیان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سوراخوں سے جھانکا اور اسے سرخ رنگ کی جھلک نظر آ گئی۔ اس وقت اسے امراہ کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی، اسے امراہ کو سننے کی بے چینی تھی۔ اس مقام تک وہ اس کی رضامندی سے ہی پہنچا تھا، لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا، مجھے یہ کہہ لینے دے کہ وہ لمحہ آج پہنچا جس کی آمد کا صدیوں نے انتظار کیا۔ اور سوال کی طلوع ہوتی نکلی ساعتوں نے جواب کو خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جیسے سلامی کے لیے قطاریں باندھ لی گئیں اور شہزادے اور رانیاں کنیزیں اور باندیاں اپنی اپنی سواریوں سے اترتی اپنے لہنگے، پشوازیں، شرارے اور چولیاں اور لمبے الستے زرتار رنگ برنگ دوپٹوں کو سنبھالتی شیش محل کو جاتی، سیڑھیوں سے قہقہے لگاتی، اٹکیلیاں کرتی گزرتی اور محل کے جھروکوں میں جا کھڑی ہوئیں اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں میں فاختائیں ہیں اور ان کے پیروں کی پازیبیں سریلی شہنائیوں کی طرح بجتی ہی جاتی ہیں، اور ان کے زیورات ان شہنائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے بنیادی نکات کی ادائیگی کے بعد امراہ سے پوچھا، قبول ہے؟ من پسند سوال، دل پسند تکرار، گلے گلزار گلے گلزار۔ قبولیت درویشانہ پاکیزگی لیے دو دلوں میں گل رنگ ہونے کو جو ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند تر۔ مشک بیت سے سجی اپنی پوشاک میں ملبوس مشک بار پری طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندن میں بندھنے والوں پر مشک بیت برسانے کے لیے اپنی سکی سہیلیوں کو لیے آ چکی ہے، اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی اور اپنی مشک بیت سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی ہیں۔ شروعات انہوں نے علیان امراہ سے کی ہے۔ علیان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور جھری سے گھونگھٹ کے پار چشمے سیاہ کو جال دیا، جو ابھی بھی سیاہ تھی لیکن روشنی کے خزانوں سے لبریز تھی۔ وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ان داستانوں کی اور لیے جاتی جنہیں نسل در نسل بنا دیا گیا اور صدیوں بصدر شوق سنا دیا گیا۔ اس کے دل پر ایسی کیفیات طاری ہونے لگیں جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا۔ امراہ نے چاہا کہہ دے علیان مارگریٹ قبول ہے، بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر، ہنسا دینے والا، رلا دینے والا، دور کر دینے والا، پاس رہ جانے والا، جس سے بچھڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا طے۔ علیان مسکرا دی اور امراہ بھی، کیونکہ اس نے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس نے صاف ساتھ سے سن لیا، قبول ہے۔ یوں کہا کہ سب سن لیں۔ فاختاؤں کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا گیا جن کے پرست رنگی
جن کے پر ست رنگی رنگے تھے۔ قبول ہے، امراح کے بعد عالیان نے کہا۔ قلعے کی بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ بھرے تھالوں کو چھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ قبول ہے، اس نے پھر کہا، اور رؤوس البلاد میں دف بجائی جانے لگی۔ نٹ کھٹ کنیزیں اپنی جھلملاتی اوڑھنیاں لہراتی تیزی سے قلعے میں بھاگتے جھروکے بدلنے لگیں اور اپنی شوخ آوازوں میں گانے لگیں۔ پیمانہ بدا، پیمانہ بدا، پیمانہ بدا خمار استم، پیمانہ بدا کہ خمار استم۔ قبول ہے، وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی ساتھ ایسی نہ رہ جائے جو اسے سن نہ سکی ہو۔ سب سن لے، سب جان لے۔ اپنے دل پر اس نے ہاتھ رکھ لینا چاہا تاکہ وہ اس آواز کو کچھ دبا سکے جو بلند و بانگ حال دل بیان کر رہی تھی، اور ساری دنیا اس پر جھک آتی تھی کہ اچھا تو جناب کا یہ حال ہے۔ اور دو مسکراہٹیں دونوں کو پیش کر دی گئیں جو روز عقد ہی ہونٹوں پہ کھل سکتی تھیں۔ دونوں اس مسکراہٹ کے حقدار ٹھہرے اور انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطلب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے۔ مسرت اپنے سبھی معائنوں اور رازوں کو لیے اب ان پر آشکار ہو رہی ہے، اور وہ ایسی مسرت کے شکر گزار ہیں۔ نکاح محبت کی معراج ہے، ورنہ سب دھواں ہے جس کا کہیں مقام نہیں۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح دیا اور پھر دعا کرنے لگے۔ وہ سب واپس منبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے تھے، اور فرشتے بھی ابدی محبت کی دعاؤں کے تحائف دیتے آمین کہنے میں شریک ہیں۔ پھر امام صاحب نے اٹھ کر عالیان کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی، اور اپنے رنگیلے پروں کو راوی کے شفاف پانی میں منعکس کرتی ان گنت فاختائیں چھما چھم اڑانے بھرتی قلعے سے مسجد کے صحن سے اڑ جانے لگیں۔ پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ کر آنے لگے اور اس کے گلے سے لگتے اور اپنے اپنے الفاظ میں مبارکباد دینے لگے۔ عالیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی اور اب ساری دنیا ہی جشن مناتی ہے۔ نکاح کے اس الوہی پن نے اس کا دل مول لیا۔ حماد اور علی وہ مٹھائی سب میں تقسیم کرنے لگے جو ڈھیروں ڈھیر لیڈی مہر نے منگوائی تھی، اور پھر عالیان خود بھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اس نے ڈھیروں مبارکبادیں وصول کیں اور بچوں کے گالوں پر جھک جھک کر پیار کیا۔ آپ دولہا ہیں؟ ایک بچے نے اس سے مٹھائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دولہا ہوں، اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، بلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے کہ کیا تم ہی دولہا ہو، اور وہ بار بار کہے، ہاں ہاں میں دولہا ہوں۔ دادا نے امراح کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں آپ کا شکریہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکوں گی دادا۔ بہت مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی۔ جذبات کی شدت سے اس سے کلام مشکل تھا۔ مسجد خالی ہونے لگی۔ عالیان نے اینسلم ہال میں مشترکہ مبارکباد دی، شور بہرا ہوئے بغیر سن لیا، اور کارل اور سائی سے کتنی ہی دیر بات کرتا رہا۔ دیکھ لو دولہا نہیں بھاگا، وہ مورگن سے کہہ رہا تھا۔ مورگن دل کھول کر ہنسی۔ تم لاہور میں ہونا اس لیے، روس ہوتے تو بھاگتے۔ ایک سایہ سا عالیان کے چہرے پہ لہرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ویرا سے کافی لمبی بات ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کافی لمبا چوڑا مذاق کرتی رہی تھی۔ عالیان نے گہرا سانس لیا۔ یہ پھانس شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی کہ اس نے پیارے دلوں میں سے ایک پیارے دل کی مالکہ لڑکی کو ہاں کہہ کر کیسے اسے واپس موڑ دیا۔ امراح کی صورت وہ فائدے میں رہا، لیکن اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے وہ اعلیٰ ظرفی میں کبھی ویرا سے بازی نہیں لے جا سکے گا۔ مورگن اور شارلٹ سے لمبی بات کرتے ہوئے انہیں مسجد دکھانے کے بعد وہ لیڈی مہر کے پاس آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور ان کی گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ آپ شارلٹ مورگن کی شادیوں پر بھی رو رہی تھی اور میری بھی، پر میں تو رخصت ہو کر کہیں نہیں جا رہا۔ لیڈی مہر ہنس دیں۔ خدا نے میری دعائیں قبول کیں، میری بھی ماما، وہ بھی مسکرایا۔ ان سب نے مشترکہ تصویریں بنائی، پھر عالیان ماما مہر کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور وہ سب چلے گئے۔ اس نے دادا سے اجازت لے لی امراح کے ساتھ کچھ اور دیر وہیں رہنے کی۔ تو امر پریم کا جو لاٹ کا نام ہے وہ امراح عالیان ہے۔ عالیان نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ماما کی انگوٹھی تھی۔ امراح نے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر سے وہ ذرا پیشانی سے نیچے تک جھکا تھا، اور جھومر اور کانوں کے بندے کناروں سے ایسے جھانک رہے تھے جیسے چوری چھپے عالیان کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس محرابی لمبے برآمدے میں لے آیا جس کے اس طرف سے کبھی راوی بہتا نظر آتا تھا، اور جس کی ٹھنڈی ہوا سجدوں میں اور دعاؤں کی گواہ بنی تھی۔
دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ امرہا نے خود پر وہ جاپانی ریشمی پارچہ لپٹتے پایا جو عین کے مطابق جاپانی دلہن کے لباس کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، جس میں ہر رنگ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جس پر اناتا نو آئرونی لکھا ہوتا ہے۔ عالیہ نے ذرا سا غور کیا کہ سرخ عکس تلے اس کی آنکھیں عجیب افراتفری کا شکار سی ہیں۔ وہ دنگ سا رہ گیا کہ انہوں نے جن افراتفری مچا دی اور وہ اب خود اس میں مبتلا ہے۔ خود فراموشی کی حالت میں وہ کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا اور نیل کے پانیوں جنہیں آبی پرندے سلام کرتے جاتے ہیں کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے کھاتے دیکھتا رہا۔ من عاشق چشم مست یار استم، میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں۔ واپسی میں اسے کچھ وقت لگا۔ امرہا مجھے عالیان کہتے ہیں۔ وہ خود سے پہلے اسے وہ یاد آئی وہ اس کا نام۔ مجھے زوجہ عالیان کہتے ہیں۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ دونوں چاندی کے آبخوروں میں موجود زعفران ملے دودھ میں عکس مہتاب ہو گئے اور حبس زدہ اندھیرے کی لپیٹ میں لپٹا مقفل دروازہ نیل کے روشن کناروں کی طرف کھلتا چلا گیا، جہاں پہلی کرنیں سفید روشنائی سے سرخ گلاب بنانے میں مگن تھیں۔ سرخ گلابوں سے سجے کناروں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے امرہا کہ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو اس شہر کی ہوگی وہ میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی۔ مجھے اس میں شک ہے۔ کس میں؟ کہ میں تمہاری جان اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں اور یہ اختیار تو تم رکھتے ہو۔ وہ ہنس دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انگلی سے جھومر کو چھو کر پوچھا۔ یہ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کتنا اچھا؟ اتنا اچھا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ہر وقت ایسے ہی لگایا کرو۔ امرہا من چاہی ہنس دی۔ یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے ہر وقت لگایا جائے۔ امرہا کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش تھا اور عالیان یہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ زیر لب ہنس دی اور امرہا نے اس کی مسکراہٹ کو بڑا محبوب پایا۔ جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ملکیت کا یہ احساس ہر بلند احساس پر حاوی تھا۔ عالیہ نے سوچا جسے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا وہ مقابل آ گیا، اور کون ہے جو اس سے دور لے جا سکے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امرہا۔ میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں۔ میں تم پر مر مٹا تھا اور مجھے اپنا یہ مر مٹنا بہت عزیز ہے۔ دل پسند وقفے کے بعد دل پسند انداز کو اپنا کر اس نے کہا۔ امرہا دیر تک ہنستی رہی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہو جایا کروں گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں ناپسند کرنے لگوں۔ میں تم سے لڑوں گا لیکن تمہیں دور نہیں کروں گا۔ میں فاصلہ رکھ لوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں معاملات کو بگاڑوں گا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ میری کچھ باتیں تمہیں تکلیف دے سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں ارادتاً تمہیں تکلیف دوں۔ میں عالیان صرف تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھین سکوں گا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارتا اور ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ رکا کہ اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا ہے۔ یہ پیغامات جو تم نے میرے لیے لکھے تھے کیا تم ان میں سے کوئی ایک مجھے اس وقت سنا سکتی ہو؟ امرہا نے اسے دیکھا۔ یعنی یہ اب یہ چاہتا ہے کہ اسے ابھی بھی کچھ سنایا جائے، لیکن ایسا بھی کیا ضروری ہے نا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ چچ سندری امرہا، اپنی یادداشت کھنگالو۔ وہ یکدم ہی دل گرفتگی سا ہو گیا۔ کیسے؟ میرے سر پر زخم آئے ہیں۔ تمہارے زخم تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پھر بھی ان زخموں نے میری یادداشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور میں تمہارے علاوہ سب بھول گئی ہوں۔ یہ بھی کہ یہ زخم مجھے کیسے آئے تھے۔ مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ میں مرنے جا رہی ہوں۔ مجھے صرف یہ نظر آیا کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ میں کس تکلیف سے گزرنے والی ہوں۔ مجھے یہ فکر لاحق رہی کہ تم کسی تکلیف سے نہ گزرو۔ ایک عرصہ ہوا میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ ایک عرصہ ہوا میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ بہت پرانی بات ہوئی۔ اب یہ کہ میں کیا کیا بھول سکتی ہوں لیکن صرف ایک تمہیں نہیں۔ تم میرے ہر معنی کی لغت ہو۔ میں ہر معنی تم سے کھوجتی ہوں۔ مجھے اس سے سر اکارنے کہ دنیا کن شاہکاروں سے بھری پڑی ہے۔ میں صرف اس پر شکر گزار ہوں کہ مجھے کس سے نوازا گیا۔ تم سے میرے پیغامات اب تمہیں تعمر پڑھتے رہنا ہے اور انہیں یاد بھی رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک پر لکھا ہے اناتا نو آئرونی۔ آخری بات کہہ کر وہ اپنی مسکراہٹ میں بے مثال ہو گئی۔ یہ جاپانی ہے نا؟ یا کوئی قدیم مصری زبان ہی کیوں نہ ہوتی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، وہ ترجمہ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ امرہا کے لیے تالیاں۔ تم نے لکھا ہے تم بتاؤ۔ عالیان کے لیے تسلیاں۔ تم بوجھ کے دکھاؤ۔ عالیان تم دنیا میں سب سے پیارا ہے۔ ہاں ہاں نہیں۔ کیا میں پیارا نہیں ہوں؟
اسے لگا اس سے کوئی صدمہ ملنے والا ہے، اتنی جلدی، ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی میں بہت پیارا ہوں۔ اسے اسی کی فکر لگی تھی۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس نے کہا لگایا۔ اچھا، پھر اس کا مطلب ہوگا بہاریں عالیان کے دم سے ہیں۔ تم کتنا خوش فہم ہو عالیان۔ میں ایسی خوش فہمیاں پالتا رہوں گا کیونکہ مجھے ایسی خوش فہمی عزیز ہے۔ آفتاب کی تابناکی نیل کے پانیوں میں اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف ہے اور آبی پرندے پھڑپڑاتے پروں کے ساتھ ہر فکر سے آزاد ہیں۔ آگے ہی آگے بڑھتے وہ دونوں نئی منازل طے کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں اپنی موجودگی کا احساس دور وادیوں میں بجتے رباب کی بے خود لے کی طرح دلا رہی ہیں۔ عالیان کے ساتھ پر میں شکر گزار ہوں۔ عالیان تھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ، اس نہ پر اس نے اس کے سر پر ہلکی سی ہاتھ سے ضرب لگائی۔ آئی یادداشت واپس؟ امراہ ایسے کھلکھلائی جیسے واقعی یادداشت آ ہی گئی۔ میں خود کو تمہارے رنگوں سے سجاتی ہوں۔ رباب کی لے دیر تک وادیوں میں گونجتی رہی اور اس گونج پر وہ پھر سے مر مٹا۔ مشک آہوں نے نیل کی وسعتوں کو پاٹا اور زکند بھرتی ہرنی کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور پھر دونوں ان دونوں کے گرد چوکڑیاں بھرنے لگے اور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اصفہان کے قادیان حاف نے زر احمر کے تاروں سے انہیں شاہکار میں بدل دیا اور ان میں ایک گہرے راز کو نقش کر دیا جو ان کی رونمائی تک راز ہی رہنے والا تھا۔ ایئرپورٹ پر صرف سادھنا ہی آئی تھی۔ عالیان کو حیرت ہوئی کوئی بھی نہیں آیا۔ جاب پر جانا اتنا ہی ضروری تھا۔ جب وہ گھر آئے تو عالیان مسکرا دیا۔ شٹل کاک کے سامنے کی دیوار پر چھوٹی بڑی رنگ برنگی پرچیاں جگہ جگہ چپکی تھیں اور ان پر نوٹ لکھے تھے۔ دونوں مل کر نوٹ پڑھنے لگے اور ذرا غور نہ کیا کہ سادھنا لیڈی مہر کو لے کر کچن ڈور سے اندر چلی گئی ہے۔ کچھ پر جوکس لکھے تھے، کچھ پر دونوں مزاحیہ فقرے چسپ کیے گئے تھے، کچھ میں صرف امراہ کو مخاطب کیا گیا تھا، کچھ میں صرف عالیان کو، جیسے کہ عالیان کے لیے چند نوٹس پر یہ لکھا تھا: بیچاروں کے گروپ میں شمولیت مبارک ہو عالیان۔ دنیا میں ہر کام ممکن ہے، شوہر بن کر واپس انسان بن جانا ممکن نہیں۔ دنیا میں ایک ہی مظلوم قوم ہے جو خود پر ہوئے ظلموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی، شوہروں کی قوم۔ آواز کی اس فوتگی کے لیے نیک تمنائیں۔ امراہ کے لیے ایک نوٹ پر لکھا تھا: ہمارے پاس اب دو آپشنز ہیں، مانچسٹر سے نکل جائیں یا مانچسٹر میں رہ کر امراہ کو بھگت لیں۔ ہم سب کا مشترکہ خیال ہے صرف پہلا آپشن ہی قابل قبول ہے۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد دونوں اندر کی طرف لپکے۔ دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ایسے کھل گیا جیسے اندر سے دھکا دیا گیا ہو۔ گولف بالز، پاپ کارن ببلز، کلر بالز کے ٹنوں ڈھیر نے دونوں کو کسی سونامی طوفان کی وزنی اور طاقتور لہر کی طرح آ لیا، اور وہ اس میں دب گئے، اسی میں دبے رہے، اور ان کے ہاتھوں، پیروں، منہ، سر اور نہ جانے کہاں کہاں کلر بالز مختلف رنگوں میں اپنے نقش چھوڑ گئیں، مطلب انہیں جوکر بنا گئیں۔ دونوں نے اس جھیل میں سے سر نکالا اور ایک دم سے شٹل کاک کے اوپر نیچے کے کونے خدروں سے ایک فوج نکل کر نمودار ہوئی اور یک زبان چلائی: سرپرائز! کیسا اچھا سرپرائز تھا نا! کارل ویرا سائی سب آگے کھڑے تھے۔ اٹس شو ٹائم! کارل نے انگلی اٹھا کر کہا اور 1 2 3 کے بعد گلے میں جھولتے گٹار پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ امراہ نے اپنا سر دوبارہ ڈھیر میں دے دیا کہ مبادا وہ بیری ہی نہ ہو جائے۔ عالیان نے خود کو امراہ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن گردن تک دھسے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے بار بار گولف بال سے پھسل جاتا اور گر جاتا۔ تھک کر وہ وہیں بیٹھا رہا اور کارل ویرا سائی کا شو دیکھنے لگا جو راک اسٹار کی بھدی اور خوفناک نقل اتار رہے تھے اور شادی کے سائیڈ ایفیکٹ سے لبالب ہوئے گانوں کو ہل جل کر اور اچھل اچھل کر گا رہے تھے، اور پیچھے شاید پوری یونین جو موجود ہوئی تھی ہل ہل کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان سب کے دانت نیلے پیلے رنگوں سے رنگے ہوئے تھے، اور جب وہ گانے کے لیے منہ کھولتے تو بہت دلکش منظر پیش کرتے۔ سائی نے آگے بڑھ کر عالیان کے سر پر کاغذ کی ٹوپی رکھ دی جس پر لکھا تھا مسٹر رائٹ، اور پھر امراہ کے سر پر رکھی جس پر لکھا تھا مسز آلویز رائٹ۔ گانا گاتے وہ آگے ہی آگے ان کی طرف بڑھتے آئے، غول کی صورت ان کے اوپر جھک گئے جیسے زمین سے نکلے ڈائناسور کے جوڑے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور پھر نیلے پیلے دانتوں والے منہ کھول کر یک زبان چلائے: کانگریچولیشنز! امراہ نے سوچا کیسے شریف لوگ ہیں، کیسے پیار سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ شریف لوگوں میں سے ایک نے اسے ایک گفٹ دیا جو بعد ازاں امراہ نے اپنے کمرے میں بہت شوق سے کھولا اور ایک پنچ نکل کر اس کی ناک پر بڑے زور سے لگا۔
اس نے کتنی بار تو اس گفٹ کو فلموں اور ٹی وی میں دیکھا تھا، اتنا عام ہونے کے باوجود وہ پنچ بہت خاص انداز سے اس کی ناک سجا گیا۔ دنیا بھر میں اس گفٹ کو کھولنے والے، اس سے برآمد ہونے والے گھونسے سے انجان ہی ہوتے ہیں۔ اندر ایک نوٹ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میری طرف سے پہلا تحفہ یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ایک تحفہ عالیان بھی کال کے لیے لایا تھا۔ لاہور کی سیر کرتے ہوئے اتفاق سے ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرا جہاں خالص دیسی اور روایتی سامان رکھا تھا۔ اس خالص سامان میں سے عالیہ نے کال کے لیے کیا لیا؟ حقہ۔ جس نے دکاندار سے حقے کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کیا اور خرید کر لے آیا۔ تم سگریٹ بہت پیتے ہو نا؟ یہ ڈیڈ ہے سگریٹ کا۔ صرف ڈیڈ ہی اٹھا لائے ہو؟ مام، گرینڈ پا نہیں لائے؟ نہیں، وہ اگلی بار جاؤں گا تو لاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان نے چلنے میں کافی رفتار پکڑ لی ہے۔ اچھا، سنا ہے کہ تم ایما کے گھر کوئی کارروائی کرنے گئے تھے اور اس کے کتے سے جا ملے۔ جس رفتار سے تم بھاگے، دیکھتے والوں نے اس رفتار کی داد دی۔ سائی، جو ان دونوں کے قریب ہی بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے تم یہ سمجھ ہی چکے ہو کہ جانور اب تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں، اور تم سے ڈرنے والے بھی نہیں۔ کال نے اچھل کر سائی کی گردن دبوچ دی۔ سائی، پوری یونی میں ایک میں نے تمہیں بچہ سمجھ کر چھوڑا ہوا تھا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو۔ سائی ہنسنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے تنگ کرو، میں تم سب کا باپ بنے رہنے سے تنگ آ چکا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں مستقبل میں تمہارا باپ بنا رہ سکتا ہوں۔ باپ؟ کال نے بچوں سائی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر سے بلند کر دیا۔ سائی چیخیں مارنے لگا۔ عالیان سائی کی مدد کو لپکا۔ عالیان کو انہیں ڈنر کروانے لے جانا تھا اور عالیان جانتا تھا خاص طور پر کال اس کی جیب پر کس قدر بھاری پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف امرا، ویرا، سادھنا این کو ڈنر کے لیے لے جا چکی تھیں۔ زندگی اس معمول پر آنے لگی تھی جس سے وہ ہٹی ہوئی تھی۔ عالیان صبح اسے شٹل کاک سے اپنی سائیکل پر بٹھا لیتا، کبھی وہ ویرا کے ساتھ سائیکل پر ہوتی، کبھی وہ 3 یا 4 اپنی اپنی سائیکلوں پر ہوتے۔ جب وہ عالیان کی سائیکل کے پیچھے ہوتی تو وہ اسے ایک لمبے چکر کے بعد یوں ہی اتارتا، اور کال انہیں دیکھ لیتا تو ان کی سائیکل سے اپنی سائیکل ٹکراتا، انہیں گراتا ہاتھ لہراتا آگے نکل جاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ امرا نے برازیلیا میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور ایسے زخم کھائے ہیں کہ اب یہ چھوٹے موٹے زخم اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، اور ایسے چھوٹے موٹے زخم اسے اکثر لگ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا۔ رات کو جاب سے واپسی پر وہ اپنے ہال جانے سے پہلے وہ اس کے کمرے کی کھڑکی تک آتا اور کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا۔ وہ سیٹی پہ نئی نئی دھنیں بجانے لگا تھا اور بہارانہ چمک نے مستقل اس کی آنکھوں میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ اب وہ سائیکل کو گول دائروں میں گھماتا تھا اور اس دائرے کے اندر امرا کو کھڑا کر لیتا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے رہے، کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اب یہ سوال کہ کلاس کے بعد وہ کہاں مل سکتا ہے کا جواب امرا کے ساتھ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ عالیان نے اپنے سارے گمشدہ احساسات پا لیے تھے، اس نے بڑے جامع انداز سے خود کو اکٹھا کر لیا۔ ولید البشر نے ایک بار پھر کوشش کی اسے اپنے کام لانے کی، اور اس بار اس نے بھڑکے بنا بہت آرام سے اس کے ذہن میں یہ نشین کروا دیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ماما مارگریٹ کی ساری ڈائریاں اس نے امرا کو دے دی کہ وہ انہیں پڑھ لے اور جان لے کہ اس کی ماں کیسی خاتون تھی۔ وہ کیسی خاتون تھی یہ جاننے کے لیے امرا کو ڈائری پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شبہ عالیان کی ذات میں ان کی شخصیت بہت اچھے سے نمایاں ہو جاتی تھی، لیکن اس نے یہ ڈائریاں اس نظر سے ضرور پڑھیں جس نظر سے عالیان پڑھتا رہا ہوگا۔ مانچسٹر کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے، بارش کے پھوار سے خود کو بھگوتے اور کسی گمنام ریسٹورینٹ کے اکیلے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر کافی یا سوپ پیتے، وہ اسے اپنے بچپن کی باتیں سناتا۔ وہ اسے بتاتا کہ اس کی ماں دیکھنے میں کیسی تھی، اور جب کبھی وہ مسکرا دیتی تھی تو اپنے حسن کو کیسے مکمل کرتی تھی۔ وہ ان رنگوں اور ملبوسات کے بارے میں بھی بات کرتا جو مارگریٹ پہنا کرتی تھی، اور اسے وہ سب جملے ٹھیک ٹھیک یاد تھے جو ماما مارگریٹ اسے گود میں بٹھائے اس کے کانوں میں کہا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کو کرتے وہ کم ہی افسردہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ پرسکون ہوتا جا رہا ہے۔ جس بے چینی نے اس کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، وہ نشان اب مٹنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آج بھی وہ کافی بنا کر اسے کچن میں ہی بھول آتا ہے، یہ سوچتے سوچتے کہ امرا اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ وہ اسے فون کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، فون بند ہوتے ہی وہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب امرا کیا کر رہی ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ ہال میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو برازیلیا اسٹیڈیم کے باہر ہوئی تھی۔ وہ صرف فون ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ سائیکل بھگاتا، شٹل کاک آتا ہے اور امرا کے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے۔
تمہارے پاس 1 منٹ ہے، تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، پھر 1 منٹ بعد تم ٹائم نوٹ کرنا میں نے تمہیں کتنی دیر میں ڈھونڈ نکالا۔ وہ دونوں ہفتے کی شام ایک پل پر کھڑے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی، آس پاس کافی رش تھا۔ وہ اسے چھپ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ عالیان نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ 1 منٹ گزرا تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور جیسے اس میں امراہ نامی راڈ فکس تھا، اور اس نے ٹھیک 1.5 منٹ کے اندر اندر آئس کریم کھاتے انکل آنٹی کی آڑ میں چھپ کر چلتی امراہ کو جا لیا اور انگلی اٹھا کر کہا، فریز، اب تمہاری باری۔ امراہ نے مسکرا کر کہا اور رخ موڑ لیا، اور 1 منٹ گزرا۔ وہ ذرا سا آگے ہوئی اور ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ 15 سیکنڈ کے اندر اندر اس نے عالیان کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ عالیان خود بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ سڑک پر گری کہکہے لگا رہی تھی، کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم، چلو پھر سے کرو۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ میں پھر گر جاؤں گی، تم پھر سے آؤ گے۔ اگر یہ ڈرامہ 100 بار ہوگا تو تم 100 بار اس جال میں آؤ گے۔ تمہیں ہر بار یہی لگے گا، او اس بار میں سچ میں گر گئی۔ ہر بار تم اس جھوٹ میں آؤ گے، تم رہ ہی نہیں سکتے۔ امراہ کے کہکہے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ عالیان نے غور سے امراہ کو دیکھا، تو تم نے کالج سے کلاسز لینی شروع کر دی ہیں۔ میں گئی تھی اس کے پاس، اس نے کہا ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایڈمیشن بند ہونے کا کہا یا تم انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ عالیان نے جاندار کہکہا لگایا۔ امراہ بھی ہنسنے لگی۔ عالیان نے چھپ جانے اور ڈھونڈ نکالنے کے اس کھیل کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا۔ وہ اس خواب کے بارے میں بتانے لگا جس میں پھولوں سے سجی کشتی ان دونوں کو بٹھائے پانی پر رواتی، اور اس نے سوچ لیا وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وعدہ بھی اس سے کر لے گا۔ لیڈی مہر چند دن مورگن کے پاس جا کر رہ آتی تھی۔ وہ نانی بن گئی تھی اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خدا کی کس نعمت اور کس رحمت کا شکریہ ادا کریں۔ خدا نے مجھے کیسے اور کتنا نواز دیا ہے، وہ تشکر سے کہتی جاتی ہیں۔ انسان دوست انسانوں کا خدا نوازتا ہی رہتا ہے، اور وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جو دل میں کوئی تعصب رکھتے ہیں، نہ نظر میں حسد، جو لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، اگر نہ ہو تو زمین بے آباد اور بنجر ہونے میں وقت نہ لے۔ ویرا کا بھائی الیکسی چند دنوں کے لیے مانچسٹر آیا، اور ایک کار میں ٹھوس کر انہوں نے اسے مانچسٹر اور لندن گھمایا۔ بیچارہ سائی کارل عالیان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے پسر پچک کر چنا منا سا ہو کر واپس گیا۔ ویرا کار چلاتی رہی اور امراہ پوری قوت سے چلاتی رہی۔ جاتے وقت وہ ویرا کا گوشت گزار ایک بیان جاری کر گیا، اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتی تو میں پہلے ہی بتا دوں، روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوسرا سانحہ ہوگا جو روس پر گزرے گا۔ روس پر کیسا ہی بڑا سانحہ گزرتا ہے، ان سب کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ڈگری کے بعد عالیان اور امراہ کی باقاعدہ شائستگی کے بعد انہیں وہیں جانا تھا۔ اس دوران ایک بار امراہ نے بھی پہاڑ پر رستے سے چڑھنے کی کوشش کی، اور وہ ویرا سے اسکیٹنگ بھی سیکھ رہی تھی، یعنی وہ دن بھی دور نہیں تھا جب مانچسٹر کی سڑکوں پہ ایک کالے اور ایک بھورے بالوں والی لڑکی ریس لگاتی نظر آئیں گی، اور اس بار بھی رشین لڑکی خود کو ہرا دے گی تاکہ پہلی بار ریس لگانے والی لڑکی مقابلے سے بددل نہ ہو جائے اور وہ ہمت نہ ہار دے، اور روس کی خبر چلتے وہ ٹی وی چینل نہ بدل دے۔ چند ایک بار امراہ نے کارل کی بھی مدد کی، ایک بار اسے ایما کا جوتا لا کر دیا اور ایما کو بھی ننگے پاؤں یونی سے گھر جانا پڑا۔ جوتے والی حرکت پر شرمندہ ہوتی امراہ ایما کے گھر معذرت کرنے اور یہ ثابت کرنے گئی کہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ کارل اس کے پاس سے جوتا چھین کر جائے گا۔ ایما اس کے لیے کافی بنانے کچن میں گئی، اور ایما کے پیچھے کچن تک جاتی راستے میں آتی لاؤنج، بیڈ روم، چند ریکس کے قریب سے گزرتے امراہ نے اپنی کتابوں میں دبی ایک فائل کھول کر خالی کرنی شروع کر دی۔ کچھ زیادہ نہیں، فائل میں کاکروچ کی ننھی منھی سی فوج آباد تھی جو اب ایما کے گھر پر ورش پانے والی تھی۔ ایما امیر باپ کی نازک اندام کاکروچ کو خونی بلا سمجھنے والی پیاری سی بچی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں ہوا، ایما کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے رہا۔ کاکروچ تھے کہ ہر طرف سے نکلتے ہی آ رہے تھے، اتنے کاکروچ تو اس کے پورے خاندان نے اپنی پوری پیدائشی اور وفاقی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے۔ خیر امراہ کا اور کاکروچ کا کیا تعلق، وہ تو کافی پی کر آ گئی۔ واپسی پر ایما کو سائیکل ریس چیلنج بھی دے دیا۔ ایما کی سائیکلنگ بھی اچھی تھی، صرف انجوائمنٹ کے لیے اس نے چیلنج قبول کر لیا، اور جب وہ وننگ لائن کراس کرنے جا رہی تھی کہ ایک چھرا اس کے سر پر آ کر لگا اور وہ بیچاری ایسے گری کہ 2 دن یونی نہیں آ سکی۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، شاید ایما نے نہیں سنا تھا، البتہ کارل نے سنا بھی تھا اور یاد بھی کر لیا تھا۔ کارل کو برا بھلا کہتے بلکہ برا بھلا ثابت کرتے امراہ نے
ایما کے متوقع شو کے پاس بھی حاصل کر لیے تھے۔ آرٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنے ڈیزائن کیے گئے ملبوسات پہن کر وہ خود بھی ریمپ پر واک کر رہی تھی۔ اچھا خاصا گلیمرس ایونٹ تھا کہ کال ریمپ پر چڑھ گیا اور لمبے سارے ریمپ پر جم کے انداز میں زومبی بنا ایما کے ساتھ ساتھ چلتے اسے گھورتا رہا۔ نہ پلک چھپکی نہ گردن کا زاویہ بدلا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ آرگنائزرز کا ہی کوئی ایونٹ ڈیزائن ہے، اور جو ریمپ پر چل رہے تھے وہ اپنی واک خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ البتہ بیک اسٹیج جا کر رو پڑی۔ تمہارے مرنے پر میں ایک گرینڈ پارٹی دوں گی کال، روتے روتے وہ چلائی۔ وہ پارٹی تب دیتی نا جب پارٹی دینے کے لائق رہتی، اور کال واقعی مر بھی جاتا۔ اس کی صرف ایک ہی غلطی تھی کہ اس نے کال کو پرپوز کیا پھر چھوڑ دیا، لیکن اب کال تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ غلطیاں ایسے ہی جان کا عذاب بن جاتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط سے وہ سب ایک ایک چیز کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ رات کی پارٹی میں وہ کسی صورت کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگیں۔ شارلٹ سے کارل نے ایک فلمی پارٹی کے پاس حاصل کر لیے تھے۔ آریان کو تو ذرا دلچسپی نہیں تھی جانے میں۔ کارل، سائی، ویرا، شاویز جا رہے تھے، کیونکہ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی نسل کی دنیا کی سب سے بھوکی عوام تھی۔ یہ جتنا کھاتی ہے اتنی ہی بھوکی رہتی ہے، جتنا اور کھاتی ہے اتنی ہی اور بھوکی رہ جاتی ہے۔ تو اس بھوک کو مٹانے وہ سب ایک کوشش کرنے جا رہے تھے۔ وہ کھانے جو بقول ان کے انہوں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھے تھے اور خوابوں میں ہی چکھے تھے۔ ان تینوں کا جوش خروش دیکھ کر آلیان کہہ لگا رہا تھا۔ پھر شارلٹ آ گئی اور وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ مورگن اور وہ چند دنوں کے لیے ماما مہر کے پاس رہنے آئی تھی۔ مورگن تو خیر معمول کے مطابق آیا کرتی تھی، لیکن شارلٹ کو اس وقت آنے کی جلدی رہا کرتی تھی جب اس نے کوئی مزیدار سی نئی کہانی بنا لی ہوتی ہے اور وہ اس کہانی کو اس سے فل پرفارمنس کے ساتھ ماما کو سنانا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نئی کہانی اس کے پاس آلیان اور امراہ کی تھی۔ تو تم نے برازیلیا میں ہزاروں لوگوں کو پھلانگا اور کئی لوگوں کو گھوسے مارے اور کتنے ہی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا۔ ہاں یہ کہانی مجھے اچھی لگی تھی، ویسے تمہاری شادی کے دن میں سب کو سناؤں گی۔ ویسے ماما کو سنا چکی ہوں میں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ ہنس دیا۔ تو مورگن نے ٹھیک کہا تھا، اس بار دولہا بھاگے گا۔ شارلٹ اس کے نکاح سے اب تک یہ بات 50 بار کہہ چکی تھی۔ دراصل اس سے بات کرتے اس نے ہائے کی جگہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم عین شادی کے وقت بھاگتے۔ کتنی حسرت ہے مجھے ایسے مناظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ آخر حسرتیں جلدی پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہ ہوں تو کیا فائدہ زندگی کا؟ مجھے یقین ہے جارڈن نے ایک نفسیاتی مالج سے رابطہ کر لیا ہوگا۔ میرے لیے نہیں، خود اپنے لیے۔ ویسے تم نے ایک اچھا ہیرو ہونے کا ثبوت دیا۔ تم پارٹی میں جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں جانے میں۔ میں پہلے ہی جانتی تھی، اچھی بات ہے، جانا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے امراہ اور ویرا میرے ساتھ جا رہی ہیں اور عین بھی، اور اتفاق سے سادھنا بھی۔ شارلٹ نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ آلیان چونکا۔ اچھا، کیا فلم اسٹار بھی آ رہے ہیں؟ آئیں یا نہ آئیں، تمہیں تو سب سے دلچسپی ہی نہیں۔ نہیں، مجھے فلم اسٹار سے ملنا ہے۔ کس فلمی ستارے سے؟ پیراماؤنٹ پکچرز کی ہیروئن امراہ سے۔ ویسے امراہ اور ویرا خاص تیاری کر رہی ہیں جانے کے لیے۔ اچھا، وہ سوچنے لگا کہ اسے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اسے اس لیے نہیں بتایا گیا کہ وہ سب آپس میں انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کال جا رہا ہے، لیکن اسے لفٹ کس نے کروانی تھی؟ ہال واپس آ کر بھی وہ جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ان سب کو اس پر ہنسنے کا موقع مل گیا۔ وہ چپ چاپ ان کی ہنسی سنتا رہا اور تیار ہوتا رہا، اور پھر وہ سب پارٹی میں آ گئے۔ کال تو پارٹی میں ایسے شامل ہوا جیسے مہمان خصوصی وہی تھا۔ آلیان البتہ ادھر ادھر دیکھتا اور گھومتا رہا۔ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک 3 بڑے بڑے ہالز تھے۔ شارلٹ فون اٹھا رہی تھی، نہ امراہ اور ویرا، اور عین نہ ہی شریف سے سادھنا۔ حد ہے کتنی تیز ہوتی جا رہی ہیں یہ لڑکیاں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو۔ ہالز اور ان ہالز سے نکلتے سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر اتر کر وہ تھک چکا تھا، اور ہر طرف چمکتے چمکتے لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں ایک امراہ ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو سادھنا اور عین ایک جگہ نظر آ گئیں۔ امراہ کہاں ہے؟ اس نے فادنا سے پوچھا اور اس نے کندھے اچکا دیے۔ اف یہ خواتین! اسے ویرا بھی نظر آ گئی۔ چند لوگوں سے بات کرتے ہوئے قریب ہی شارلٹ کھڑی تھی، لیکن امراہ نہیں تھی۔ اس نے ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا، اور جواب میں انہوں نے ایسے دیکھا جیسے جانتی ہی نہیں کہ وہ کون ہے اور پوچھ کیا رہا ہے۔ وہ خود ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اسے دور امراہ کی جھلک نظر آ گئی جو مسکرا کر کسی کی آڑ میں چھپ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کتنی ہی بار وہ اسے ایسے ہی نظر آتی رہی، کسی کی آڑ میں چھپتی ہوئی اور غائب ہو جاتی ہوئی۔ آلیان کو بہت شوق تھا نا اسے ڈھونڈ نکالنے کا، تو وہ اس کا یہ شوق پورا کر رہی تھی۔ کئی سو لوگوں کی آڑ میں چھپ چھپ جانے کا کھیل اچھا ہے۔
اپنے ریشمی آسمانی فراک کے دامن کو لہراتے خوبصورت لوگوں کے ہجوم کے پیچھے چھپ چھپ جاتے، اس کے لیے اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چند ایک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور جیسے کچھ جان کر اور سب سمجھ کر وہ مسکرا دیے۔ ہال کی وسعت میں اور لوگ داخل ہو رہے تھے، رش بڑھتا جا رہا تھا، عالیان کا کام اور مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے پوری شدت سے ڈھونڈ رہا تھا اور وہ پوری شدت سے چھپ رہی تھی۔ پھر افراتفری میں سیڑھیاں چڑھتے عالیان کا پیر پھسلا، وہ 2 اسٹیپ لڑک کر گر گیا اور یوں 10 سیکنڈ کے اندر اندر امرا اس کے سامنے تھی۔ جاؤ پھر چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں۔ میں 100 بار گروں گا تم 100 بار آؤ گی، اگر یہ جھوٹ ہوگا تو تم ہر بار اس جھوٹ میں آؤ گی۔ عالیہ نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ پھر سے نہ چھپ جائے۔ آج وہ اس خواب کے بارے میں بتانے والا تھا جس میں اس کے بالوں میں لہریں تھیں اور اس کی پوشاک سرخ تھی۔ اب اسے امراح سے وعدہ لینا تھا، کیا وہ اس خواب کو حقیقت میں بدل دے گی؟ یقیناً وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ میں خوش قسمت انسان ہوں، میں ایک دوست رکھتا ہوں، میری خوشیوں کے سارے راستے میرے دوست کے دل سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ میری دعاؤں پر آمین میرا پیارا دوست ہے۔ تمہارے ساتھ مل کر بزنس کرنے کا ارادہ میں نے بدل دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ میں بزنس کروں گا لیکن ابھی نہیں، میرا خیال ہے پہلے مجھے زندگی کو تھوڑا انجوائے کر لینا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اب تک تم زندگی انجوائے ہی کرتے رہے ہو۔ ایک بزنس اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ کیا زندگی انجوائے کرتا رہا ہوگا؟ فرش، ہر وقت پڑھنا، لائبریری، کتابیں، اسائنمنٹس، لیکچر، یہ سب مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ یونی میں کوئی کینٹین بھی ہے۔ کینٹین کا تمہیں معلوم بھی کیسے ہو؟ کچھ تم خرید کر تھوڑی کھانا ہوتا ہے تم نے۔ مجھے تو پروفیسرز کے آفس کا معلوم ہے یا بزنس ڈپارٹمنٹ کا۔ یونی آنا جانا، جاب پر جانا، ہال جا کر رات گئے تک پڑھتے رہنا اور پڑھ کر شرافت سے سو جانا۔ زندگی ایسی ہوتی ہے کیا؟ کتنے معصوم لگ رہے ہو تم، یہ سب کہتے ہیں کارڈ۔ پتہ نہیں عالیان کون بددعا دے گیا مجھے ایسی معصومیت کی کہ میرا بھی دل چاہتا ہے شرارتیں کروں، اچھلوں، مستی کروں، تمہارے ساتھ ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں حصہ لوں، اور نہیں تو ایک بار کسی کو چھوٹی سی چٹکی ہی پڑھ لوں، دیکھوں کہ وہ کیسے اچھلتا ہے۔ عالیان سر ہلانے لگا۔ صرف ایک چٹکی بھرنے کا خواب ہی ادھورا رہ گیا ہوگا نا تمہارا؟ ابھی تو میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ چند دن پہلے گوگل کرتے تھے میری نظروں سے ایک رائل پرنسس گزری۔ خدا کے لیے آگے کچھ نہ کہنا، میں شاہی خاندان کی بربادی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک سچا انگلش شہری ہوں اور میری سب ہمدردیاں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں۔ کال نے منہ بنا لیا۔ تم اپنی وفاداری قائم رکھو، ویسے وہ برطانوی شہزادی نہیں ہے۔ اوہ اچھا، پھر بھی کال، ویسے ایما ایک اچھی لڑکی ہے، اس کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، میں جب جب اسے اکیلا دیکھتا ہوں مسکرا دیتا ہوں کہ کیسی خوش قسمت لڑکی ہے ایما، تمہارے بغیر کیسے خوش خوش اور پیاری پیاری سی لگتی ہے۔ وہ کتنی پیاری ہے یہ امراح تمہیں بتائے گی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ پر تمہارے خیالات میں امراح کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ پھر کھڑکی بند ملے گی اور جولیٹ کی پھٹکار کھلی جسے تم سنتے بڑے خوش خوش اور پیارے پیارے سے لگو گے۔ ہاں ہاں، پھر تم ایما کو منا لو۔ میں عالیان نہیں ہوں جو اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤں، اور وہ امراح نہیں کہ مجھے پاگل کر بھی دے۔ دنیا میں ایک مخلوق لڑکی کی کبھی بھی کمی نہیں رہتی، یہ ہر طرف سے حشرات کی طرح نکل آتی ہے، اور کتنے بھی اسپرے کر لو، کیسی بھی دوا پھیلا دو، یہ تباہی دنیا میں پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ جب تک تم لڑکیوں کو حشرات سمجھتے رہو گے وہ تمہارے ساتھ انسان بن کر سنجیدہ کیسے ہوں گی؟ میں خود کو انسان سمجھتا ہوں کافی ہے، جبکہ دوسروں کو اس سے کافی اختلاف ہے۔ عالیان نے کہا لگایا۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں یونی میں ٹہل رہے تھے، پھر قریب سے گزرتی ایک فریشر لڑکی ذرا سی اچھلی اور ہلکی سی چیخ ماری۔ کچھ زیادہ نہیں، کال نے تو بس چھٹکی بھرنے کا اپنا ننھا منھا سا خواب پورا کر لیا تھا۔ آخر ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کرے اور ان کی تعبیر پر خوش ہو۔ آخر کوئی کب تک اپنی خواہشیں دل میں دبائے؟ یہ اس کا کام ہے۔ کال نے غصے میں بس لال ہو جاتی لڑکی سے عالیان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بھاگ گیا۔ عالیان کو بھی ظاہر ہے بھاگنا پڑا، کیونکہ لڑکی اپنے دائیں ہاتھ کو تھپڑ کے لیے زحمت دیتی نظر آ رہی تھی۔ اسی دن کی شام کو امراح ویرا کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ امراح نے تو ویسے بھی جاب چھوڑ دی تھی اور ویرا کے پاس بھی کچھ وقت نکل آیا تھا، تو وہ دونوں ساتھ نکل پڑیں اور ادھر ادھر کھاتے پیتے وہ مانچسٹر میں آوارہ گردی کرتی رہیں۔ میں اب بھی رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب میں وہی سب کچھ دیکھتی ہوں جو تمہارے ساتھ برازیلیا میں ہوا تھا۔ وہ زندگی کا بدترین احساس تھا امراح، میں نے محسوس کیا میرا جسم بے جان ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ ویرا پہلی بار اس واقعے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے امراح کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے ویرا کی کمر میں محبت کی گہرے اور شدید احساس کے تحت بازو حمائل کیا۔
میں نے اسی وقت محسوس کیا امراح کہ وہ زندگی کیا ہوگی جو تمہارے بغیر ہوگی۔ بغیر آواز کے میں نے خود کو روتے پایا اور اس وقت مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکی امراح کہ آخر وہ کیا ہے جو میرا تم سے جڑ گیا ہے اور جو جدا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے تم سے ایسا جان لیوا لگاؤ کیوں ہے؟ آخر اتنی دور روس میں رہنے والی لڑکی ویرا اور اتنی ہی دور پاکستان میں پیدا ہونے والی امراح کے اندر ایسا کیا بیج دیا گیا ہے جو تناور ہوتا جا رہا ہے اور جس نے ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لیا ہے؟ ایسے فاصلوں پر پیدا ہونے والے لوگوں میں ایسی قربت کہاں سے آ گئی؟ اور اب امراح سائیکل چلانے لگی اور ویرا اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی آ لیتی ہے۔ پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے نہ رنگ و نسل کی۔ امراح نے کہا، اس امراح نے جس نے خدا سے ہزاروں لاکھوں بار شکوے کیے تھے کہ اس نے اسے اچھے لوگوں کے ہجوم میں پیدا نہیں کیا۔ شاید۔ ویرا نے سر ہلایا اور وہ روسی گانا گانے لگی جسے امراح بھی ساتھ ساتھ گانے کی کوشش کرتی رہی، اور مانچسٹر کی سڑکوں پر سرمئی اور سفید فراقوں میں ملبوس دو لڑکیاں گنگناتی ہوئی اس راستے کی طرف بڑھنے لگیں جن پر دو سچے دوست ہی گامزن ہو سکتے ہیں اور جنہیں زندگی صبح کے سبھی اجالے لیے خوش آمدید کہتی ہے اور خوش قسمت بھی۔ میں تمہیں اس لیے خوش قسمت نہیں کہوں گی کہ تمہیں آلیان ملا، میں تمہیں صرف اس لیے خوش قسمت کہوں گی کہ تم دیدی کی بیٹی بن گئی ہو۔ وہ دونوں نشست گاہ میں بیٹھی تھیں۔ ابھی بھی امراح ماما مہر کو ان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سب سادھنا کی کہانی سنتے رہے تھے۔ این بھی سو چکی تھی۔ جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں مر جاؤں، لیکن کسی دوسری جگہ انجانے لوگوں انجانے ماحول میں نہ جاؤں۔ مجھے یہ عذاب لگ رہا تھا، لیکن جب میں یہاں آ گئی تو مجھے لگا میں جس گھر سے رمیش کے لیے نکل گئی تھی اور میں اسی گھر میں واپس آ گئی ہوں۔ آریان بہت بیمار تھا اور مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس گھر کے سارے پیسے میرے حوالے تھے۔ آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا گیا تھا۔ روز صبح آریان کو ایک فون کال جاتی اور یہاں سے اور دیدی سے ایک روز نظم سناتے ہیں۔ یوں آریان بلند حوصلہ اور باہمت ہوتا جا رہا ہے۔ آریان ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے دیدی نے دعا کی ہے۔ آریان کی ماں کی دعائیں رد کی جا سکتی ہیں، دیدی جیسے انسان کی نہیں۔ آریان کی بیماری کی صورت میں جو مجھے لگتا تھا کہ بھگوان نے مجھے سزا دی ہے وہ دیدی کے ملنے سے وہم ہو گئی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ ہاں میں بھگوان کو پیاری ہوں، اس نے مجھے پیارے لوگوں میں بھیجا۔ اگر امراح ہمیں درد ملتا ہے تو دوا اس سے بڑھ کر ملتی ہے۔ امراح نے سادھنا کی گیلی آنکھیں صاف کی۔ آج کل سادھنا بہت خوش تھی اور خوشی سے بار بار رو پڑتی تھی۔ لیڈی مہر نے آریان اور آریان کے پاپا کو مانچسٹر بلایا تھا آریان کی شادی کے لیے، اور سادھنا سے گزارے بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امراح، مزید آنکھیں گیلی کرتے ہوئے سادھنا نے کہا۔ ہاں بہت زیادہ۔ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ بخت کہہ سکے؟ میں ماما مہر کے زیر سایہ رہنے والی ہوں جو عظمت کی بلندیوں پر ہیں، جو فرش پر عرش والے کی رحمت ہے اور رحمت جیسی خود دادا کی روز فون کرتے اور رو پڑتے ہیں۔ پہلے یہ دن احساس تھا کہ وہ پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ اب یہ یقین ہے کہ بس اب وہ پرائی ہو گئی، رخصت ہو گئی۔ وہ روز بابا کو بھی فون کرتی، سلام کرتی، حال چال پوچھتی، پھر خاموشی چھا جاتی اور فون بند ہو جاتا۔ دادا کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو، تو وہ کر رہی تھی۔ محبت ادھر بھی قائم تھی اور ادھر بھی۔ پھر رات کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، صبح طلوع ہونے میں وقت لیتا ہے۔ اس مطلوبہ وقت کا احترام کرنا چاہیے۔ موسم بدل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اس بار دونوں کے پیراہن دلکش ہیں۔ صبح کا انتظار رہتا ہے، شاموں میں ٹھہرا جاتا ہے اور راتوں کی نیند میں دل پسند خواب دیکھے جاتے ہیں۔ مانچسٹر نکھر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں گھڑیاں بند کرنے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی دل یہ بھی چاہتا ہے کہ یونی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی کو کہیں نہ جانے دیا جائے اور سب دائرے بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے پردیس کی کہانیاں سنائیں اور سب سنتے جائیں۔ وقت کبھی نہ گزرنے کے لیے ٹھہر جائے، یا پوری یونی کو ریشمی لحاف میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے محبت سے گھنٹوں دیکھا جائے، پھر اسی کے سرہانے خود کو بھی میٹھی نیند سو لیا جائے۔